أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبصرة المتعلمين میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہے تبصرہ، اور تبصرہ میں کتاب کہ جس کا ہم الباب الاول پڑھ چکے ہیں الباب الاول، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الباب الثانی، دوسرا باب۔ پہلا باب کس کے بارے میں تھا؟ طہارت کے بارے میں۔ دوسرا باب ہے ہمارا وضو کے متعلق، اور یہ دونوں کتابیں کس میں آتی ہیں؟ طہارت میں۔ فی الوضوء، وضو کے بارے میں، فیہ فصول، اور اس باب میں کئی فصلیں ہیں۔ فیہ فصول جب ہم نے کہہ دیا تو اس کا مطلب کئی فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، کیا ہے؟ پہلی فصل۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ فی موجبہ، موجب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ موجب، موجبات وضو سے مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ واجبات وضو۔ ہاں، واجب نہیں، واجبات وضو نہیں، وضو کے اسباب، کن چیزوں سے وضو واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ جن چیزوں سے وضو واجب ہوتا ہے۔ اچھا، موجب لکھا ہے سبب۔ ہاں، موجب کس کو بولتے ہیں؟ سبب کو۔ موجب کیا ہوگا بیٹا؟ سبب۔ تو کیا ہے؟ فی موجبہ، یعنی موجب الوضو، وضو کے واجب ہونے کے اسباب۔ کہہ رہے انما یجب بخروج البول، کیا مولانا؟ انما یجب، کیا چیز واجب ہوگا؟ وضو۔ انما یجب الوضوء بخروج البول، صحیح ہے۔ اگر آپ نے کیا کیا ہے؟ باوضو ہیں، اور باوضو ہوتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ پیشاب کیا، تو پھر وضو دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ نماز پڑھنی ہے تو پھر دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں والغائط، غائط جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب تو سمجھ میں آیا، بول بول مانے پیشاب۔ غائط کس کو کہیں گے؟ غائط کہتے ہیں بیٹا لیٹرین کو، ٹھیک ہے؟ ٹوائلٹ کو کیا بولتے ہیں؟ غائط۔ پیشاب اور پخانہ، اس سے بھی آپ کا وضو واجب ہو جائے گا۔ والریح من المعتاد، والریح معتاد یعنی اس جگہ جو اس کے لیے مخصوص ہے، عادی جگہ سے گیس کا نکلنا، اس سے وضو کیا ہوتا ہے؟ واجب۔ معتاد سے انہوں نے اس لیے کہا کہ جو پیشاب و پخانے کا راستہ ہے، اس سے اگر ریح نکل رہی ہے تو آپ پر کیا ہوگا؟ وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ ڈکار آ جائے تو کیا وضو دوبارہ کرنا ہے؟ پیٹ بولتا ہے کبھی کبھی، کیا اس سے وضو واجب ہوگا؟ وضو باطل ہوگا؟ نہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا والریح من المعتاد، معتاد یعنی کیا معنی ہو جائے گا؟ یعنی وہ جگہیں کہ جو کیا ہے؟ وضو کے لیے مخصوص ہیں۔
والنوم الغالب على السمع والبصر وما فی معنی. کیا معنی ہوگا مولانا؟ کہہ رہے ہیں والنوم الغالب، ایسی نیند جو غالب آ جائے سمع اور بصر پہ. تو یہاں پہ دیکھیے مولانا، جب نیند انسان کو آتی ہے تو سب سے پہلے اگر کسی چیز پر حاوی ہوتی ہے تو وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آنکھ. سب سے پہلے اس کی آنکھ بند ہوگی، کان کھلے رہیں گے. تو کہا ایسی نیند، آنکھ تو پہلے بند ہو گئی، سب سے نازک کیا ہے؟ آنکھ ہے. پہلے آنکھ بند ہوگی، کان آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ سنتے رہیں گے. جب کانوں نے سننا بند کر دیا تب کیا ہو جائے گا؟ وضو آپ کا باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وما فی معنی سے کیا مراد ہے؟ مثلا بے ہوشی. ایک نمبر کے حاشیے پہ چلتے ہیں. فی ہامش من الجنون والاغماء. جنون کس کو کہتے ہیں؟ پاگل پن کو. صحیح ہے. اغما بے ہوشی، صحیح دیوانہ ہو جائے، یعنی جہاں انسان کی عقل کام نہ کرے. والاستحاضۃ القلیلۃ الدم، اور استحاضہ قلیلہ. صحیح ہے. استحاضہ کی بحث انشاءاللہ آئے کہ اس خون کو کہا جاتا ہے کہ جو حیض نفاس سے الگ ہو. صحیح ہے. یا ایام حیض کے علاوہ آ رہا ہے وہ خون کس میں جائے گا؟ استحاضہ میں. سن یاس کے بعد آ رہا ہے وہ خون کس میں جائے گا؟ استحاضہ میں. اس کی 3 کیٹیگری ہے. تو اگر قلیل ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ وضو باطل ہو جائے گا. یا ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے، جس سے غسل واجب ہوتا ہے اس سے وضو بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. ولا یجب بغیر ذلک، کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز سے واجب نہیں ہوتا. اب یہاں دیکھیں مولانا، پھر سے پڑھ دوں اس کو. کہہ رہے ہیں انما یجب بخروج البول، کہ بے شک وضو واجب ہوتا ہے پیشاب کے نکلنے سے، والغائط اور پاخانے کے نکلنے سے، والریح من المعتاد اور گیس کے نکلنے سے، اس کی صحیح عادی جگہ سے. کہہ رہے والنوم الغالب علی السمع والبصر وما فی معناه، اور وہ نیند جو غالب آ جائے سمع پر یعنی کانوں پر، والبصر یعنی آنکھوں پر، وما فی معناه یا اس کے جو معنی میں ہو. اور معنی میں ہم نے کیا کہا؟ کیا ہے؟ بے ہوشی اور جنون. آنکھ بند ہے اور کان سے والاستحاضۃ القلیلۃ الدم، اور استحاضہ قلیلہ، صحیح دم کہتے ہیں خون کو. ولا یجب بغیر ذلک، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز سے واجب نہیں ہوتا. اب دیکھیں الفصل الثانی، دوسری فصل. دوسری فصل کیا کہہ رہی مولانا؟ کہہ رہے فی آداب الخلوہ. خلوت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟
تنہائی کو، تنہائی صحیح ہے. آداب الخلوہ جب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے ٹوائلٹ میں جانے کے آداب. کہہ رہے وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، واجب ہے شرمگاہ کا چھپانا. عورہ یعنی شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے. علی طالب الحدث، حدث کے انجام دینے والے پر. یعنی کیا معنی ہوگا مولانا حدث کے انجام دینے والے پر؟ یعنی جو پیشاب و پخانہ کرنے جا رہا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ شرمگاہ کو چھپائے، لوگوں کی نگاہوں سے بچائے. طالب الحدث مولانا کیا ہے؟ ان کان ہناک ناظر محترم، جب وہاں پر کوئی ایسا محترم دیکھنے والا ہو، یعنی جسے کسی مثلاً اس میں فرق ہو کہ عورت کی شرمگاہ کون ہے اور مرد کی شرمگاہ کون ہے. اگر اتنی تمیز رکھتا ہے وہ، تو ایسے سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا کیا ہوگا؟ واجب. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارَهَا، اور اس پر حرام ہے قبلے کی طرف رخ کرنا یا قبلے کی جانب پیٹھ کرنا. استدبار کہتے ہیں قبلے کو اپنے پیٹھ کی طرف رکھنا، استقبال کہتے ہیں قبلے کو اپنے سامنے رکھنا. تو استقبال القبلہ اور استدبار دونوں حرام ہیں. نہ قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے جب بیٹھے ہم، نہ قبلے کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ پیٹھ ہونی چاہیے. اسی لیے ہندوستان میں جب ہم بناتے ہیں ٹوائلٹ، آپ دیکھیں گے نوٹس کریں گے تو کدھر رہتی ہے؟ اتر دکن کے رخ میں رہے گی، نہ کہ پورا پچھم کے رخ میں ہوگی. صحیح. خصوصاً جب آپ کرائے پہ مکان لیں شہروں میں تو وہاں ضرور دیکھیں، کیونکہ جو غیر مسلم کا مکان اگر ہے تو اس نے اس بات کی کوئی ضروری ہے کہ رعایت کی ہو، کیونکہ اس کے یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تاکید کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کے مرتکب ہوتے رہیں. وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَلَى طَالِبِ الْحَدَثِ، واجب ہے شرمگاہ کا چھپانا حدث کو انجام دینے والے پر. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارَهَا، اور حرام ہے اس پر قبلے کی جانب چہرے کا کرنا یا اس کی طرف پیٹھ کا کرنا. کہیں بھی کہا فی الصحاری والبنیان، صحاری صحرا کی جمع ہے، صحراؤں میں، وہ بنیان اور بلڈنگوں میں. یعنی چاہے آپ صحرا میں پیشاب و پخانہ کر رہے ہوں یا کسی بلڈنگ کے اندر، دونوں صورتوں میں قبلے کی جانب رخ یا پیٹھ آپ کی نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیے مولانا، اب جو بات ہمارے پاس ہے، اب یہ تھا وجوب، اس پر کیا کیا واجب ہے؟ کیا کیا واجب ہے بھائی؟ شرمگاہ کا چھپانا صحیح ہے، اور قبلے کی طرف رخ کا پیٹھ کا کرنا. چلیے مولانا اب آ جاتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُ الْيُسْرَى عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَى الْخَلَاءِ،
اور مستحب ہے اس کے لیے بائیں پیر کا مقدم کرنا عند دخول الی الخلاء، کہ جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہو کیا مستحب ہے کہ بائیں پیر کو پہلے رکھے، مقدم رکھے۔ والیمنی عند الخروج، اور مستحب ہے کہ نکلتے وقت کیا رکھے؟ دایاں پیر۔ یمنا سے مراد مولانا جوہر صاحب دایاں، یسرا بایاں، اور یمنا دایاں۔ اچھا یسرا اور یمنا مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ کیا کہہ رہا علی عباس؟ مذکر بیٹا، یمین و یسار مذکر ہے، یمین و یسار، یمنا اور یسرا مؤنث ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عربی میں کہ جو چیزیں انسان کے جسم میں دو دو ہیں ان کے لیے مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پیر کا ہے، ایک ہے کیا تمہارے پاس؟ کہہ رہے ہیں والیمنی عند الدخول عند الخروج، اور نکلتے وقت کیا کرے گا؟ دایاں پیر نکالے گا۔ علت جانتے ہیں؟ بتایا تھا نا میں نے ایک بار، علت بتائی تھی تمہیں۔ اس کی علت یہ ہے کہ جب انسان دایاں پیر آگے کرتا ہے تو اس کا جسم آگے کی طرف جاتا ہے، جب بایاں پیر آگے کرتا ہے تو اس کی باڈی پیچھے کی طرف جاتی۔ تو داخل ہوتے وقت بایاں پہلے رکھے گا تاکہ باڈی کدھر جائے؟ پیچھے کی طرف۔ خدا نہ خواستہ اگر ملک الموت اسی وقت اس کی روح قبض کریں تو وہ لیٹرین میں نہ گرے بلکہ باہر گرے۔ نکلتے وقت دایاں پیر آگے رکھنا ہے تاکہ جب نکل رہا ہے تو باڈی دایاں میں، باقی باڈی کہاں جا رہی ہے؟ آگے۔ تو کیا کرے گا؟ اگر موت آئے گی تو کہاں گرے گا؟ لیٹرین میں کہ باہر؟ باہر گرے گا۔ مسجد میں اسی کے برعکس ہے، جائے تو پہلے دایاں، کہ موت آئے گیٹ ہی پہ آ رہا ہے تب بھی کہاں پر ہے؟ مسجد میں۔ نکلتے وقت بایاں آگے کرنا ہے تاکہ باڈی کدھر گرے؟ پیچھے کی طرف، کہ موت آئے تو کہاں ہو؟ مسجد میں۔ یعنی اللہ انسان کو کیا چاہتا ہے؟ عزت دینا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کہاں مریں؟ نجاستوں کی جگہ پہ مریں، وہ چاہتا ہے کہ کسی اچھی جگہ پر رہیں۔ وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، مولانا یہ دیکھیے ہم لوگ زیادہ زور دیتے ہیں کس پر؟ نماز وغیرہ میں ٹوپی لگانے پر، لیکن مستحب ہے کہ جب انسان ٹوائلٹ میں جائے تو سر ڈھکا ہوا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ مستحب اس وقت ہے تغطیۃ الراس، سر کا چھپانا۔ اب دیکھیں مولانا والتسمیۃ، اور کیا کرنا ہے مولانا؟ تسمیہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تسمیہ نہیں جانتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا صحیح ہے۔ کب کب کہنا؟ کہ جب داخل ہو رہا ہے تب بسم اللہ کہے، جب اپنے پینٹ پیجامے شلوار کو کھول رہا ہے تب بسم اللہ کہے۔ والتسمیۃ، صحیح ہے۔ کب کب کرنا ہے بسم اللہ میں؟ داخل ہوتے وقت اور اپنی شرمگاہ کو اریاں کرتے وقت، یعنی پینٹ شلوار پیجامہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے اسے کھولتے وقت۔ والاستبراء، اور استبرا کرنا صحیح ہے۔ استبرا ایک اجتہاد والا طریقہ ہوتا ہے۔ استبرا کے طریقے عورت و مرد کے ہاں کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں، تاکہ اس استبرا کے ذریعے، استبرا کا طریقہ تو پڑھا ہوگا نا،
नहीं पढ़ा हैं? आइए नहीं इस्तेबरा तुम्हारे में, ऐसा कैसे हो सकता है? इस्तेबरा कहते हैं, नाम पढ़ा है, इस्तेबरा कहते हैं कि पेशाब करने के बाद, सही है, लैट्रीन के मकाम से आले तनासुल की जड़ तक 3 मर्तबा उंगली से प्रेस करना और ऊपर की तरफ खींचना, फिर आले तनासुल की जड़ से उसके सिरे तक 3 मर्तबा, मसलन अंगूठा ऊपर रखा आपने और उंगली नीचे की तरफ रखी और उसे दबाना, ताकि अगर पेशाब के कतरात वहां पर रह गए हैं नली में तो वो क्या हो जाए, बाहर आ जाएं, और 3 मर्तबा उसे झटक देना ताकि कोई कतरा बाकी न रहे। इस्तेबरा का फायदा ये होता है कि इस्तेबरा करने के बाद आपने धुल लिया, धुल के पाक होके खड़े हुए, खड़े होने के बाद अगर कुछ कतरात जिन पर कुछ शुबहा हो रहा हो कि पाक हैं कि नजिस, उस हालत में आप क्या रहेंगे, पाक रहेंगे। और अगर आपने इस्तेबरा नहीं किया है और आप खड़े हुए, कुछ कतरात अगर बाहर आए तो उन पर पेशाब का हुक्म लगाया जाएगा और आपको दोबारा तहारत करनी होगी। समझ में आया? इस्तेबरा का ये फायदा है। खवातीन के लिए है कि वो अपने पेट को दोनों साइड से हल्का सा दबाएं, प्रेस करें, ताकि अगर कतरात अंदर की तरफ हैं कुछ तो वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। लेकिन नौजवानी में ये चीज जरूरी नहीं होती, सही है। ये कब होता है कि जब इंसान 40+ हो जाता है, सही है, चाहे वो मर्द हो औरत, कि जब जिस्म की रगें कमजोर पड़ती हैं कि जिससे अंदर पेशाब के कतरात के बाकी रहने का खतरा होता है, या प्रोस्टेट होता है, मर्दों में एक बीमारी होती है प्रोस्टेट की, पेशाब के रुकने की, जिसकी वजह से पेशाब रुकता है। तो ऐसी सूरत में बेहतर है कि आप क्या करें मौलाना, इस्तेबरा करें, सही है। अब आ जाइए, और क्या मुस्तहब है मौलाना, वद्दुआ इंद दुखूल वल खुरूज, दुआ करना दाखिल होते वक्त और खारिज होते वक्त, सही है। वल इस्तिंजा, और कब, इस्तिंजा के वक्त। कैसे मौलाना, दुआ जब इंसान दाखिल हो रहा है तो कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनर रिज्सिन नजिस अल खबीसिल खबीस अश-शैतानिर रजीम। दा खारिज होते वक्त कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्रफनी लज़्ज़तह व अबका फी जसदी कुव्वतह व अखरज अन्नी अदाहु या लहा निअमतुन या लहा निअमतुन या लहा निअमतुन ला यक़दिरुल क़ादिरून क़दरहा। मतलब बता दे मौलाना आपको, यानी फारिग जब इंसान हो जाए तब क्या कहना है, तहारत के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्रफनी लज़्ज़तह, अल्लाह की हम्द है कि जिसने उसने अपनी लज्जत से आशना किया। हम खाना खाते हैं तो कितने मजे से खाते हैं, टेस्ट ले लेके खाते हैं कि ये है और ये है, सही, वो हमने खाया। वह अबका फी जसदी कुव्वतह, और खाने के बाद उसकी हम्द है कि उसने उस खाने की कुव्वत को मेरे अंदर बाकी रखा। भाई हमारे मैदा क्या करता है, अच्छी चीजों को ले लेता है, बाकी को फुजला को क्या कर देता है, जो हमारे जिस्म के काम की नहीं उसे बाहर कर देता है। और उसके बाद कहना है मौलाना वह अखरज अन्नी अदा, और जो चीजें मुझे अजियत देने वाली थी उसने मेरे जिस्म से निकाल दिया। अगर किसी का 1-2 दिन पेशाब पखाना बंद हो जाए उसकी कैफियत क्या होगी, है कि नहीं, पेट फूट जाएगा, दर्द में रहेगा, तकलीफ में रहेगा। तो ये अल्लाह की हम्द है कि उसने जो है हमसे अजियत को दूर किया। या लहा निअमतुन या लहा निअमतुन या लहा निअमतुन ला यक़दिरुल क़ादिरून क़दरहा, सही है, यानी कोई भी अल्लाह की कदर व मंजिलत को मुअय्यन नहीं कर सकता है। इस्तिंजा के वक्त कहना अल्लाहुम्मा हस्सिन फरजी व आफा, सही है,
वस्तुर औरती वहर्रिमनी अला अन्नार ववफ़्फ़िक़नी लिमा युक़र्रिबुनी मिनका या ज़ल जलाली वल इकराम। यानी अल्लाहुम्मा हस्सिन फरजी व आफ़ा, पालने वाले मेरी शर्मगाह को पाकीज़गी अता फरमा, मेरी शर्मगाह को पर्देदारी अता फरमा और मुझ पर जहन्नम को हराम करार दे। ववफ़्फ़िक़नी लिमा युक़र्रिबुनी मिनका, पालने वाले हमें वो सब काम अंजाम देने की तौफीक दे कि जो तुझसे क्या करे, हमें करीब कर दे। और जब इस्तिंजा से फारिग हो जाए तो कहना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिनल बला व अमात अन्निल अदा। ये दुआएं हैं मौलाना कि जो उस वक्त का पढ़ना मुस्तहब करार दिया गया है। और ये दुआएं अहले बैत की क्या है, अहले बैत की अता है। सही, जो हमारे पास दुआओं का जखीरा मौजूद है। वरना हमने खुद नोटिस किया है कि जब हम सई करने से पहले हम अपनी अम्मी को दुआ पढ़ा रहे थे तो एक खातून बैठी हुई थी, क्या दुआ है, कहा हमें भी साथ में पढ़ा दो। है ही नहीं उनके पास। जो दुआओं का जखीरा हमारे पास है, वक्त वक्त की दुआएं हैं, वो अलग है कि हमें तौफीक नहीं है कि हम उसे याद करें, पढ़ें। सही है। अब आइए मौलाना, तो कब कब करना है मौलाना, ये देखिए, वद्दुआउ इंद दुखूली वल खुरूजी वल इस्तिंजाई वल फराग। सही है, दुआ करना है दाखिल होते वक्त, खारिज होते वक्त, इस्तिंजा करते वक्त और इस्तिंजा से फारिग होते वक्त। वल जमउ बैनल अहजारी वल मा, और जमा करना हजर और पानी में। क्या मतलब होता है मौलाना, यानी पत्थर से भी आप तहारत करें और पानी से भी तहारत करें। ये चीज क्या है, मुस्तहब करार दी गई है कि 3 पत्थरों का भी इस्तेमाल करें आप और उसके बाद पानी से भी पाक करें। वरना पैखाना वो नजासत है कि जो सिर्फ 3 पत्थर या 3 कपड़े से पाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। सिर्फ पानी से धुले तो पाक हो जाएगा, सिर्फ 3 कपड़े या 3 पत्थर का इस्तेमाल किया तब भी क्या हो जाएगा, पाक। और दोनों को जमा करना है क्या है, मुस्तहब है। इंशाअल्लाह कल हम लोग पढ़ेंगे वयुक्रहुल जुलूसु फी शवारि'i वल मशारि'i व मवादि'ल लान, के पानी यानी वो मकामात कि जहां पर पेशाब व पखाने का करना मकरूह है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, वाजिबात खलवत, मुहर्रमात खलवत और मुस्तहब्बात खलवत। अल्हम्दुलिल्लाह।